السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم خواتین و حضرات اور پیارے بچے بچیوں، اس دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ انسان ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا منصوبہ انسان ہے۔ اس کائنات میں سوائے انسان کے، اگر انسان نہ ہو تو اللہ کے لیے کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، پوری کائنات ہو اور انسان نہ ہو تو اللہ کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک روایت میں سند کے لحاظ سے تو کمزور ہے، موضوع متن کے لحاظ سے صحیح ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الانسان۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ پہاڑ ہوں، جنگل ہوں، دریا ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، سمندر ہوں، مچھلیاں ہوں، شیر ہوں، چیتے ہوں، اللہ کی تو پہچان کروانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے انسان کو پیدا کی اور اس کو اپنا سب سے بڑا ریفرنس بنایا۔ سب سے عظیم شاہکار اللہ نے انسان کو بنایا۔ جب اللہ نے کائنات کے بنانے کا ذکر کیا قرآن میں، پوری کائنات، تو اپنا تعارف اور طرح سے کروایا۔ جب صرف ایک انسان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا تو اپنا تعارف ایک عظیم الشان طریقے سے کروایا۔ اللہ اب کائنات کو کیسے بیان کے بعد کس طرح اپنا تعارف کرواتا ہے؟ ان ربکم اللہ، تمہارا رب ہے اللہ۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کو آگے پیچھے چلایا۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے دوڑتا ہے، رات پیچھے دوڑتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، سب اللہ کے غلام ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سب غور سے سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین۔ اب یہاں تعارف کراتا ہے کہ بابرکت ہے، پوری کائنات کا پالنے والا۔ رب کا مطلب ایک پالنے والا، ایک لارڈ، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا شہنشاہ۔ اب اللہ صرف انسان کو بتائے گا کہ میں نے انسان کو بنایا، پھر اپنا تعارف دیکھیں وہ کیسے کروائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے نکال کر ایک جوہر میں بدلا۔ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس پانی کو ہم نے ایک جونک کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس جونک کو لوتھڑے کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو پرویا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر شکل چڑھائی، گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے اور سب سے حسین خالق، رب العالمین اور احسن الخالقین۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کائنات کی پیدائش پر کہا رب العالمین، اور انسان میگا پروجیکٹ ہے، باقی سب پروجیکٹ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی سارے پروجیکٹ اللہ مٹا دے گا۔
فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ اللہ کہتا بھی جاؤ دنیا پھر کے دیکھو تم سے پہلی قوموں کے پروجیکٹ کیسے برباد ہوئے پڑے۔ انسان ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو ہمیشہ رہے گا، موت اس کے لیے فنا نہیں ہے، شفٹنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئیں، شفٹ ہو گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے۔ تو اس کائنات کے اس عظیم پروجیکٹ کو بنانے کے بعد اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں سب سے حسین خالق ہوں، مجھ سے زیادہ خوبصورت خالق کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو راہبری فرمانے کے لیے ان کے اندر پیدائش سے پہلے ہی علم ڈال دیا، اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھاتا، پرندوں کو ہوا میں اڑنا کوئی نہیں سکھاتا، مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا، سانپ کو ڈسنا کوئی نہیں سکھاتا، شیر کو دھاڑنا کوئی نہیں سکھاتا، عقاب کو جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا۔ پیدائشی سیب کے درخت کو آپ دیکھو گے سیب ہی نکلے گا، کبھی آم نہیں نکلے گا، آم کے درخت پر کبھی کریلا نہیں نکلے گا۔ ساری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا۔ پہاڑ کا پتھر نرم نہیں ہوگا، ریت سخت نہیں ہوگی، ہوا بے رنگ رہے گی، پھل پھول رنگدار رہیں گے، کوئل کا نغمہ اپنا ہے، بلبل کا نغمہ اپنا ہے، چنبیلی کی مہک اپنی ہے، گلاب کی خوشبو اپنی ہے۔ یہ سب میرے رب کے بنائے ہوئے رنگ ہیں، اور اس میں رنگ بھرنے والا بھی میرا اللہ ہے، اور ان کو راہبری دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ہم گلاب کی پتی میں کوئی خوشبو انجیکٹ نہیں کرتے، اللہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی سی تتلی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے سے پر کیا خوبصورت پرنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے۔ کوئی باہر سے اس کو پرنٹ نہیں دیتا، وہ اتنے سے انڈے سے نکلتی ہے اور کیا عالی شان پرنٹ لے کر وہ باہر آتی ہے۔ انسان ایک میگا پروجیکٹ ہونے کے باوجود پیدائشی طور پر جاہل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہم نے تمہیں دنیا میں جب پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب کتا جانتا ہے زندگی کیسے گزارنا، اور وہ جیسے بھی گزارتا ہے اس کو سارا اس میں فیڈ ہوتا ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ مجھے ایک اچھی زندگی کیسے گزارنا، ایک اچھا انسان، ایک اچھی عورت، ایک اچھا مرد، اچھا بیٹا بیٹی مجھے کیسے بننا یوں۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، 1,24,000 انبیاء، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی آمد تو ہوئی 571 عیسوی میں، لیکن آپ کی آمد کا اعلان پیچھے سے ہو رہا تھا، پہلی کتابوں میں اعلان ہو رہا تھا۔ ہر نبی کو کہا جا رہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں پڑھا، تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ اتنا پہلے سے اعلان شروع ہوئے کہ ایک ہستی آ رہی ہے۔ شاید پچھلی کتابوں کی روایت آپ کو نقل کر کے چند جملے نقل کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے حضرت عشائیہ پہ وحی اتاری، تو عشائیہ علیہ السلام بولے یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین کان لگا، ان اللہ یرید ان یدبر امرا و یقضی شأنا هو منفذہ، اللہ ایک عظیم الشان منصوبہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء،
اللہ صحراؤں کو باغ بنانے والا ہے اور چرواہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نہ لکھنے پڑھنے والی قوم میں اپنا نبی بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ نبی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی کی صفات کو ہم گن نہیں سکتے، ساری دنیا کے علامے اکٹھے ہو جائیں ایک ذرہ بھی اس میں سے نہیں کم کر سکتے، اتنی لامحدود ہیں۔ اس میں سے اللہ نے ایک صفت کو اجالا کر کے بتایا کہ ایک نبی آئے گا، آج سے ہزاروں سال پہلے کا اعلان سنا رہا ہوں، ایک نبی آئے گا، وہ کیسا نبی ہوگا؟ لا یقول الخنا، وہ آخری ہوگا، وہ سب سے بڑا رسول ہوگا، وہ قرآن والا ہوگا۔ کتنے تعارف ہیں، کتنے ریفرنسز ہیں، لیکن میرے اللہ نے کہا وہ ایسا نبی ہوگا کہ اس کی زبان سے کبھی ایسا بول نہیں نکلے گا جو کسی کو دکھ پہنچائے۔ میرا سارا ملک زہریلا ہو چکا ہے اور زبانوں میں اتنا زہر ہے، لکھنے والے کے قلم میں زہر ہے، بولنے والے کی زبان میں زہر ہے، دیکھنے والے کی آنکھ میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اور میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے میرے نبی کی صفت کو ہائی لائٹ کیا کہ ایسا نبی بھیجوں گا جو کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت، جیسے ہمارے عزیز جہاں زیب نے اشارہ کیا کہ والدین پریشان ہیں بچوں کا کیا کریں، یہ ہماری خوبصورت نسل، ہمارے بعد ہماری نشانی، اور آج کا خوفناک ماحول، ہم اس دھارے کا رخ بدل نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے آگے دیوار کھڑی کر سکتے، وہ ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی اور میرے نبی کا تعارف۔ چونکہ ہر بچہ اپنے اندر اللہ اس کے رسول کا تعلق لے کے پیدا ہوتا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے مردوں عورتوں جنات کو ڈیزائن کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، تو ان کے تو ڈیزائن میں یہ چیز ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میری کمر میں درد ہوا، 2 مہینے کا ریسٹ بتایا ڈاکٹر، چھٹیاں تھیں جون جولائی، تو سارے بچے گاؤں میں آئے ہوئے تھے، میرے بچے، بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے، پورا ایک میلہ لگ گیا ہے۔ تو اب میں مصروف آدمی، فارغ رہنا مصروف آدمی کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ میں کہا میں وقت کیسے گزاروں؟ تو میں نے سارے بچے اکٹھے کر لیے اور ان کو میں نے کہا بھائی آپ کو اپنے نبی کی کہانی سناتا ہوں۔ تو میں نے انہیں روزانہ اپنے نبی کی کہانی سنانا شروع کی، تو بچوں کی ایکسائٹمنٹ اتنی بڑھ گئی کہ 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، 9:30 بجے بچے جمع ہو رہے ہوتے تھے، جلدی آئیں بابا جلدی آئیں، اور میں 1 گھنٹے کے بعد سٹاپ لیتا، بس بھائی باقی کل، کہتا نہیں اور ابھی اور سنائیں اور سنائیں۔ آخری دن میں نے مضمون بیان کیا، آخری دن آپ کی وفات، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو بیان کروں، وفات۔ تو اس کو سن کر میرا بھتیجا اس وقت کو ہوگا 5 سال کا، وہ اپنی ماں کے گلے رکھ کے اتنا رویا کہ سب کو رلا دیا، کہ کہنے لگا ہمارے نبی فوت کیوں ہو؟ حالانکہ اس کو بھی پتہ بھی نبی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی نبی کی پوری ڈیفینیشن بھی معلوم نہیں، لیکن وہ چپ ہے جو اندر اللہ نے ڈالی، وہ ایکٹیویٹ ہو رہی تھی، وہاں میسج جا رہا تھا، تو وہ ایکٹیویٹ ہو گئی، اس نے ہچکیاں لے کے رویا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ اور میں عمرے پر گیا تو میرا بچہ سب سے چھوٹا 4 سال کا اپنی ماں کے ساتھ سلام پڑھنے گیا، تو وہاں ضد کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، ماما مجھے اپنا نبی دکھاؤ۔ ہم 4 سال کے بچے کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں، نہیں میں نے اپنا نبی دیکھنا ہے، مجھے اپنا نبی دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے بادشاہ نہیں بھیجے، سائنسدان نہیں بھیجے، فزکس کیمسٹری جاننے والے نہیں بھیجے، انبیاء بھیجے۔ اور ہماری لاٹری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی کا نبی ہونا ہمارے مقدر میں آیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے اعلان کر رہا ہے ایک نبی بھیجوں گا،
کوئی اور صفت بھی تو کہہ سکتے تھے، وہ آخری ہوگا، ایسا حسین ہوگا، ایسا فصیح و بلیغ ہوگا، کہا نہیں، وہ ایسا ہوگا کہ ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ میرے نبی، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں، ان کی زبان کا بول سیدھا کر دیں، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ معاشرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی اللہ ان کو زندگیاں دیں، ان کی شادیاں ہوں، جو اپنی اگلی فیملی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کہ سب سے زیادہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور پیچھے بھی ٹوٹے اور آئندہ بھی ٹوٹیں گے، اس کے پیچھے کوئی بڑے جھگڑے نہیں، صرف گندی زبان ہے، صرف یہ خوفناک زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اعلان پہلے کرائے۔ ایک صفت اور آگے اگلی بتاتا ہوں۔ ایک زبان معاشرے کو برباد کرتی ہے، ایک تکبر لے ڈوبتا ہے، میری ناک اونچی ہے، یہ تکبر لے ڈوبتا ہے اور بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیتا ہے۔ تو اگلی صفت اپنے نبی کی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، لَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ مِنْ سَكِينَتِهِ، کہ وہ نبی ایسی تواضع عاجزی والے ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ خشک لکڑی پہ چڑیا بھی ایسے چلے نا پنجوں کے ساتھ تو کڑ 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 کی آواز آتی ہے، اور میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ پاؤں کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ یہ دو صفتیں، ایک ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے اور ایک زبان کا بول ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ نسل بچ جائے، یہ نسل محمدی ہے، یہ محمدی بن جائے۔ ہمارا یہ کاروبار ہے کہ ہم اس نسل کو محمدی بنانا چاہتے ہیں، انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کا بہترین فرد بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سوائے سیرت کے اور کوئی نسخہ نہیں، کوئی ٹونک نہیں، چونکہ انسانیت کی معراج ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسن و جمال کی معراج ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل دین دے کر بھیجا، آپ نے 23 برس کی محنت فرمائی، 13 برس مکے میں، پھر جب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے، 10 برس وہاں قیام فرمایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم، خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت بھر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا
میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کرو۔ اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں اسکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ بھلا اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ ہے انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو۔ اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال دو، اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو۔ کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ہر ایک نے جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے، اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی دیوار بنیں۔ اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو، اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شیدائی بنا دو، اپنے محبوب کی محبت دے دو، اور پھر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔